جنوں کہ سخنور انٹرنیشنل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو دنیا بھر میں اردو زبان کے شعراء کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ دنیا بھر کے اردو سننے سمجھنے والوں تک اپنے جذبات منظوم صورت میں پیش کر سکیں۔ زیب النساء دیوی صاحب اس کی سرپرست اعلیٰ ہیں اور اے آر ساگر صاحب اس کے منتظم ہیں، اور میں ہوں اس پروگرام کا میزبان محمود احمد شاکر۔ اس پروگرام کی صدارت فرمائیں گے جناب تنویر پور صاحب، جب تک وہ موجود ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کی صدارت پر تشریف رکھیں۔ میں جناب سے گزارش کرتا ہوں جناب تنویر پور صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام مجید سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں، اور بعد گزارش ہے کہ اس کی منظوم تفہیم بھی پیش فرمائیں گے۔ جناب تنویر پور صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ مقبول شاکر بھائی، اور آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تلاوت سماعت فرمائیے تیسرے پارے کی ابتدائی آیت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس، ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ يفعل ما يريد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 ہے جو آپ نے سماعت فرمائی، تو اس کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں ہے نام اس کا۔ اور یہ سورہ بقرہ ہے 253 اور تیسرے تلک الرسل تیسرے پارے کی پہلی آیت، تو اس کی منظوم تفہیم۔ سنو لوگو ہدایت کے لیے ہم نے رسل بھیجے، سنو لوگو ہدایت کے لیے ہم نے رسل بھیجے، انہیں ایک دوسرے پر فوقیت بخشی دیے رتبے، انہیں ایک دوسرے پر فوقیت بخشی دیے رتبے۔ کوئی ایسا تھا جس سے ہم کلامی خود خدا نے کی، کوئی ایسا تھا جس سے ہم کلامی خود خدا نے کی، کیے درجے بلند اس نے کسی کو حیثیت بخشی۔ دیے واضح دلائل ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، دیے واضح دلائل ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، مدد روح القدس سے ہم نے دی اس ابن آدم کو۔ اگر منظور ہوتا رب کو ایسا ہو نہ سکتا تھا، اگر منظور ہوتا رب کو ایسا ہو نہ سکتا تھا، جو ان کے ماننے والے ہیں آپس میں کریں جھگڑا، جو ان کے ماننے والے ہیں آپس میں کریں جھگڑا۔ دلائل امر حق کے پاس ان کے تھے مگر پھر بھی، دلائل امر حق کے پاس ان کے تھے مگر پھر بھی، ہوئے وہ مختلف باہم کوئی تابع کوئی ضدی، ہوئے وہ مختلف باہم کوئی تابع کوئی ضدی۔
ہوا تھا اختلاف ان سب میں ظاہر بعد نبیوں کے، ہوا تھا اختلاف ان سب میں ظاہر بعد نبیوں کے، لڑے آپس میں اور وہ سب قتال و قتل میں الجھے، لڑے آپس میں اور وہ سب قتال و قتل میں الجھے، کوئی ایمان لایا اور کوئی کافر بنا خود ہی۔ یہاں کافر سے مراد اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، مطلب اللہ کی وہی رسول کی تعلیم ہونے کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی، ان کو کہا تو کوئی ایمان لایا اور کوئی کافر بنا خود ہی، ارادے اور عمل کی ان کو رب نے دی تھی آزادی، ارادے اور عمل کی ان کو رب نے دی تھی آزادی، مشیت یہ نہیں رب کی کہ جبرن نیک بن جائیں، مشیت یہ نہیں رب کی کہ جبرن نیک بن جائیں، مٹائیں اختلاف اپنا سب انسان ایک بن جائیں، مٹائیں اختلاف اپنا سب انسان ایک بن جائیں، اگر اللہ کو منظور ہوتا ایسا ہو جاتا، اگر اللہ کو منظور ہوتا ایسا ہو جاتا، نہ لڑتے بندے آپس میں نہ بہتا خون بندوں کا، نہ لڑتے بندے آپس میں نہ بہتا خون بندوں کا، مگر اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے وہ قادر، مگر اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے وہ قادر، وہ لیتا امتحان بندوں کا ہے مومن ہے یا کافر، وہ لیتا امتحان بندوں کا ہے مومن ہے یا کافر۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوتا آیا ہے پہلے بھی اور ہو رہا ہے ابھی تک دنیا میں کہ آپس میں مسلمان بھی لڑتے ہیں تو ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے، اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ کی یہ مشیت نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو نیک بنائے، آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کو تعلیم دی ہے، قرآن موجود ہے، تعلیم رسول کی تعلیم موجود ہے، نہیں مانتے تو پھر ہم جواب سب کتاب اس کے پاس۔ بہت بہت شکریہ۔ صدق اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دے۔ یہ تھے جناب تنویر پور صاحب جو اس پیپر کی صدارت بھی فرما رہے ہیں، تلاوت کلام مجید فرمائی اور پھر اس کا مفہوم تقسیم فرمائی۔ ہم جناب کے بہت ممنون ہیں۔ ناظرین محترم، میں آپ سب کا بہت ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے اور یہ محفل جمی۔ میں جناب تنویر پور صاحب کا مرکز سے ہیں، وہ رئیس اعظم حضرت صاحب انڈیا سے تنویر